نماز کے مدد ہو، بلکہ کسی چیز کو خاص ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد لو صبر اور نماز کے ساتھ، یعنی کہ جو بھی تمہارا کام ہو، جو بھی معاملہ ہو، ہر اس معاملے کے اندر صبر کے ساتھ کام لو۔ اور پھر حالانکہ نماز بھی ایک یعنی کہ اس کے اندر بھی صبر ہے، علیحدہ طور پہ نماز کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس کے ساتھ علیحدہ تذکرہ فرمایا، باقی ساری کی ساری چیزیں صبر کے اندر آ گئی، کیونکہ نماز کے اندر ان چیزوں سے بھی صبر کرنا پڑتا ہے جو جائز ہیں، جو جائز ہیں، حلال ہیں، ان چیزوں سے بھی نماز میں صبر کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو علیحدہ طور سے اللہ نے بیان فرمایا۔ اب یہ جو صبر ہے یہ بہت اہم ہے، صبر، اور اس کے ساتھ ایک شکر ہے۔ شکر انسان اس وقت کرتا ہے جب کوئی نعمت اللہ انسان کو عطا کرتے ہیں تو اس نعمت پر انسان کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو اس پر انسان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو صبر کی تین وجہ ہیں، تین اس کے مقام ہیں۔ صبر کا اصطلاحی جو معنی ہے وہ یہ کہ کسی چیز کے اندر اپنے آپ کو روکے رکھنا، کسی بھی معاملے کے اندر کیا کرنا؟ اپنے نفس کو روکے رکھنا۔ اب سب سے جو پہلا صبر ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو ناجائز اور حرام چیزوں سے روکنا، یہ سب سے پہلا صبر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عبادات اور اطاعات کے اندر اپنے نفس کو مجبور کر دینا، یہ دوسرے نمبر پر صبر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے کوئی مصیبت آ پہنچے تو اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین صبر سمجھ لو، یا تین صبر کے درجے سمجھ لو۔ تو اب ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم آخری والا جو ہے، یعنی کہ مصیبت پر آگے درس کے اندر بھی، کل یا پرسوں کے درس کے اندر بھی آ جائے گا کہ ہمارے اندر یہ ہے کہ یہ جو آخری نمبر والا ہے، یعنی کہ مصیبت پر صبر کرنا، ہمارے اندر یہ صرف یہ صبر ہے، باقی جو پچھلے دو ہیں وہ ہمارے ذہنوں کے اندر اور دل و دماغ کے اندر نہیں ہے۔ صرف آخری یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کو مصیبت آ کے پہنچ جائے تو اس پر انسان کو کیا کرنی چاہیے؟ صبر کرنی چاہیے۔ لیکن وہ جو پہلے والا ہے، دو ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے بچانا، یہ بھی تو صبر ہی ہے نا۔ صبر کا میں نے معنی آپ کو بتا دیا کہ اپنے نفس کو کیا کرنا؟ روکے رکھنا، روکے رکھنا۔ اب ناجائز اور حرام چیز جو ہے اس سے بھی اپنے نفس کو بچانا ہے نا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکنا ہے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور پھر اطاعت اور عبادات کے اندر ہم نماز میں کھڑے ہوئے، اب نماز ہر انسان کی مختلف ہے، جس کے اندر جتنا صبر ہوگا اس کی نماز اتنی عمدہ ہوگی، اتنی خشوع و خضوع والی ہوگی۔ ایک شخص آتا ہے، نیت باندھتا ہے، 1.5 منٹ کے اندر اس کی 4 رکعتیں پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ کچھ پڑھنے والا نہیں، بس صرف حاضری ہے، ٹکرے لگا رہا ہے، یہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرا تھوڑا سا اس سے بڑھ کر ہے، کچھ نہ کچھ تو پڑھ رہا ہے۔ اب تیسرے نمبر والا شخص صحیح خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، تو اب اس نے بھی یعنی کہ عبادات کے اندر اپنے نفس کو کیا ہے، بھلے جائز نے یا ناجائز نے، ان ساری کی ساری چیزوں سے اپنے نفس کو روکے ہوئے ہے۔ بات کرنا، میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ ناجائز تو نہیں ہے، بات کرنا حرام نہیں ہے، لیکن نماز کے اندر گفتگو کرنا حرام ہے۔ نماز کے اندر اب چلنا پھرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن نماز میں آپ نہیں کر سکتے۔ کھانا پینا
کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن آپ نماز میں کھا نہیں سکتے، یعنی کہ جو جائز وجہ بھی ہیں ان سے بھی نماز کے اندر اپنے نفس کو روکے رکھنا۔ تو اب جتنی خشوع خضوع والی نماز ہوگی وہ اتنی ہی عمدہ اور اتنے ہی اچھے طریقے کے ساتھ کل قیامت میں انسان کے لیے پیش کی جائے گی۔ تو اب جتنی خشوع خضوع کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے، اب کوئی اپنے نفس کو زیادہ دیر روک سکتے ہیں؟ کوئی نہیں روک سکتے، کوئی ٹکرے لگاتے ہیں، ان سے اپنا نفس روکا نہیں جاتا۔ مثال کے طور میں دل کے اندر کوئی خیال آ رہا ہے یا کہیں پر جانا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ میرا جانا جو ہے وہ ٹائم پر ہو جائے، نماز بھلے کیا کہتے ہیں 4 منٹ والی 2 منٹ میں چلی جائے، تو یعنی کہ رکعت اتنی چھوٹی کر کے بھلے کچھ پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، ایک فرض ادا ہو جائے، جو میری زمین پر ٹکرے مارنا ہے وہ فرض ادا ہو جائے۔ تو اس طرح کی نماز نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ اور صبر وہ کہ صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ انسان کسی بھی بات، نماز ہے یا روزہ ہے، کوئی بھی عبادات ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بھی اطاعت ہے، تو اس کے اندر یعنی کہ صبر کرنا، صحیح معنی کے اندر اس کو ادا کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرے نمبر والا تو ہر شخص جانتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو یعنی کہ کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، صرف اس پر نہیں، مصیبت کسی بھی حالات کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی دکھ و تکلیف انسان کے اوپر آ جاتا ہے، کوئی انسان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے، انسان کا جانی نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ صبر ہے۔ یعنی کہ اس پر انسان یعنی کہ یہ سمجھے کہ یہ سارا کچھ میرے اللہ کی طرف سے تھا، میرے اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے، دیا بھی اسی نے تھا، لیا بھی اسی نے، اور وہ پھر مجھے دے بھی سکتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس پر انسان، اب اگر انسان یہ ساری چیزیں کرے تو اب اس پر انعام کیا ہے؟ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ صابرین کہاں ہیں؟ صابرین کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ اٹھیں گے اور ندا دینے والا کہے گا کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب وہ کچھ لوگ اٹھیں گے اور جنت کے اندر بڑے مزے سے جا رہے ہوں گے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے ابھی تک تو حساب و کتاب نہیں ہوا، تم کیسے جنت میں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا میں اپنے نفس پر صبر کیا تھا، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا تھا ہم نے اس کو مانا اور اپنے نفس کو روکے رکھا، صبر کیا، تو اس کا بدلہ اللہ نے آج اس سے دیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ آج ہم کو بغیر حساب کتاب کے کیا ہے؟ جنت میں بھیج رہا ہے۔ تو بغیر حساب کتاب کے اب دنیا کی تھوڑی سی تکلیف جن لوگوں نے برداشت کر لی اور صبر کیا، تو اس پر بدلہ اتنا بڑا کہ جس دن یعنی کہ کوئی سننے والا نہیں اور پوچھنے والا نہیں، اور سورج انسان کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اس دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے، تو بہت ہی بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ تو جب اتنی بڑی تکلیف سے چھٹکارا ملے تو یہ دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز بھی یعنی کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان نے ہر دن کے اندر یعنی کہ 5 وقت ادا کرنی ہے۔ باقی کہ ہر چیز کے یعنی کہ اوقات مقرر ہے، سال بعد آتی ہے، زکوٰۃ ہے سال بعد آتی ہے، روزہ ہے سال بعد آتا ہے، فرائض میں سے جو چیزیں ہیں یعنی کہ اب اس کے بعد حج ہے، استطاعت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ نے فرمایا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے یعنی کہ تمہارے پاس رائے مال نہیں ہے تو تم حج نہ کرو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن نماز وہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، چودھری ہے، سردار ہے، کمی ہے، جو بھی ہے، جس حالت کے اندر بھی ہے، نماز اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان نے ہر دن ادا کرنی ہے، اور ہر دن کے اندر 5 اوقات کے اندر ادا کرنی ہے۔ تو یہ ایک عبادت ہے، یعنی کہ میں اس پر کسی وقت جمعے میں نماز پر علیحدہ موضوع پہ گفتگو ہوگی، صرف اس پر یہ بتا رہا ہوں جو 2 چیزوں سے اللہ نے حکم دیا ہمیں کہ اب نماز یعنی کہ 24 گھنٹے ہیں پورے دن کے، 24 گھنٹوں میں سے اللہ نے فرمایا
یعنی کہ نماز کے جو اوقات ہیں اگر ان کا حساب لگایا جائے تو 1 گھنٹہ اور 15 منٹ بنتے ہیں. 15 منٹ ایک نماز کے بھی لگا لو. بعض نماز تو ایسی ہے کہ جس میں 15 سے بھی کم لگتے ہیں. تو اگر 15 منٹ بھی سب نمازوں کے لگا لو تو 1 گھنٹہ اور 15 منٹ بنتے ہیں. تو 24 گھنٹوں میں سے ایک سوا گھنٹہ نکال کر اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور باقی جو 23 گھنٹے ہیں کتنے ہیں وہ سارا کا سارا اللہ نے فرمایا تم رزق حلال کماؤ اور میں پھر اس رزق حلال کمانے میں جو تم کماؤ گے اس میں برکت بھی ڈالوں گا اور اسے تمہیں فائدہ بھی ہوگا, تمہاری اولاد کو بھی فائدہ ہوگا. فائدہ یہ ہوگا کہ جب حلال کماؤ گے اور اس پر میرا فضل داخل ہوگا اور میری رحمتیں اتریں گی تو وہ تمہارے لیے باعث رحمت بنے گا وہ مال. یعنی کہ تمہارے دل عبادات کی طرف مائل ہوں گے, وہ رزق کھا کر تمہارے دل عبادات کی طرف مائل ہوں گے اور تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بنے گی. تو اس طرح کے یعنی کہ ایک 24 گھنٹوں میں سے سوا گھنٹہ جو ہے روز کا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مانگا ہے. سال والے تو ویسے سال کے بعد آنی ہے, سال کے بعد. تو یہ جو روز مرہ کی جو عبادت ہے فرائض کے درجے کے اندر, باقی نوافل ہیں جتنے بھی کرتا رہے انسان جتنی حسب توفیق ہو, لیکن فرائض کے درجے کے اندر یہ نماز ہے جو اللہ کی ہر دن ہم نے 5 اوقات میں ادا کرنی ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہو اس کے معاملے میں تو وہ انسان نہ تو دنیا میں ناکام ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں ناکام ہو